تو میں یہ پھر بتاؤں کہ میں جیلم میں جب میں پڑھی ہوں 2 سال، تو وہ ماحول بڑا اچھا لگا مجھے، لیکن جیلم کے جو چھاؤنی کا ماحول تھا، احمدیت دشمنی کا تھا۔ وہ لوگ اوپر سے ظاہر کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے مطلب احمدی ہونے کی وجہ سے مخالف تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ میرے والد صاحب نہ تو کبھی جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی وہ کبھی بے ایمانی کرتے تھے، اور نہ وہ کبھی کسی سے ڈرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے، ان کے جانے سے پہلے ہی پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کہ ابھی یہ جو افسر آ رہا ہے نا، یہ احمدی افسر ہے اور یہ ڈرنے والا افسر نہیں ہے۔ تو اس طرح اس وجہ سے ہمیں ادھر کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ میں پڑھ ہی رہی تھی، میرے ایگزام ہونے والے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر نا آگ لگی ہوئی ہے۔ تو میں چیخنا شروع کر دیا کہ آگ اتنی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی چیخوں سے، تو میں ایک دم سے چیخی، میرے سارے اٹھ کے آگے ہم لوگ ہاتھ دروازے کی طرف جائیں۔ ایک کافی زیادہ بڑا گھر تھا ہمارا، سارے دروازے باہر کو کھلتے تھے لیکن سارے دروازے باہر سے بند تھے، وہ آگ لگا کے چلے گئے تھے۔ وہ دروازے بند کر کے باہر کنڈیاں لگا کے، اور ہم چونکہ باہر گرمیوں کا موسم تھا تو ہم باہر چولہے کے اوپر ہانڈی پکایا کرتے تھے۔ چولہا جو ہوتا ہے نا مٹی کا چولہا، میری امی نے وہ بھی بنایا ہوا تھا، تو مٹی کے چولہے کے اوپر بھی ہم کھانا بنا لیتے تھے۔ تو اس چولہے کے اوپر پاس برتن پڑے ہوئے تھے، تو ایک ہانڈی نما ایک برتن تھا جو وہ کے اوپر رکھ کے نیچے آگ لگا کے، بہت ساری لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کے تو چلے گئے۔ ہم لائٹ جلائیں، لائٹ بھی نہ جلے، اور ہم نے بعد میں پھر لائٹ کھول کے دیکھا تو لائٹ کو، بلب کو نکال کے اس کے اندر سکہ ڈال کے نا، جیسے کوئی پیسے کا ہوتا ہے وہ ڈال کے، تو اس کو ایسے ہی ٹیمپریری بند کر کے چلے گئے تھے کہ لگے کہ بلب ہے لیکن جل نہیں رہا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا۔ تو ہم جب باہر نکل کے دیکھے تو یہ تھا، تو ہم بھاگے، میرے والد بھی اور میں اور میری بڑی بہن، ہم لوگ تینوں بھاگے کرنل کے گھر، کرنل کو بتانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کرنل نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے جیسے کوئی گھر میں ہی نہیں ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے خود یہ سب کچھ کروایا تھا۔ انہی دنوں میں انہوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا تھا۔ سب کے پانی آ رہے تھے، سب کے گھروں میں پانی ہوتا تھا، ہمارے گھر کا نل پتہ نہیں پیچھے سے کیا گیا تھا، ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ یہ ہمارے احمدی ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ جو تکلیفوں کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ سارا تھا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسکول میں، جو آرمی کے اسکول تھے اس میں میرے چھوٹے بہن بھائی جاتے تھے، میں تو کالج میں تھی نا، لیکن میرے بہن بھائی اسکول میں جاتے تھے، تو آرمی کا اسکول تھا وہ، تو جو پرنسپل تھی نا وہ آرمی ہی کی ہی تھی۔ تو اس پرنسپل نے میرے بہنوں کو میری بلایا، اسٹیج پہ کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جس کو آپ مانتے ہو نا ان کو گالیاں دو۔ تو وہ ظاہر ہے جب کسی نے، انسان نے نہ کیا ہو کچھ اس طرح کی بات نہ کی ہو، تکلیف ہوتی ہے۔ بچپن سے لے کے آپ نے بڑی رسپیکٹ دی ہو جن معاملات میں، آپ کو وہاں کہا جائے کہ آپ گالیاں دو، تو ان کو کیا پتا، وہ تو معصوم بچیاں تھیں، ان کو تو نہیں پتا تھا۔ اور وہ میری ایک بہن کو، وہ گر گئی وہاں، اس کو تب سے لے کے ہو گیا کہ اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے نا، جسے ہم نے کافی دیر تک پھر اس کا علاج کروایا اس سلسلے میں۔ تو مطلب اس طرح کے واقعات ہم نے جہلم میں دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جتنا بھی ٹائم جہلم میں گزارا، ہم نے بڑی مشکل سے وہ ٹائم گزارا، ہمارا وہ ٹائم کٹتا نہیں تھا کہ جتنے دن تھوڑے سے رہ گئے تھے نا، ہماری اب جان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی تو ہمارے تھوڑے سے دن رہتے تھے ابھی جانے کے، تو وہ دن نہیں ہم سے کٹ رہے تھے۔ اس قدر ڈر اور خوف تھا اور اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا ہمیں انہوں نے وہاں پہ۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح سے مذہبی لحاظ سے کسی کو تنگ کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی مذہب ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کو مارنے کا خوف ہو اور ان کو اتنا زیادہ خوف دلایا جائے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہ گزار سکیں؟
جی کراچی میں پھر ہم نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کیا، اور ہم نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی سختی نہیں کی، نہ ہی ہماری والدہ نے اور نہ ہی ہمارے والد صاحب نے کبھی سختی نہیں کی کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یا تم نے یہ کتاب نہیں پڑھی، تم نے یہ ضرور پڑھنا ہے، تم فلاں جگہ پہ جا کے پڑھو، تم فلاں جگہ پہ کرو، ایسے ہرگز نہیں ہمارے ساتھ ہوا۔ جی تو یہ سارا سلسلہ تھا جماعت کا، اور کراچی میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم احمدی ہیں۔ ہاں ارد گرد کے کچھ لوگ تھے کراچی میں جو کہ آرمی کے لوگ تھے، تو میرے والد صاحب کے آنے سے تو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا ان کو ہر جگہ پہ کہ یہ احمدی آ رہا ہے، تو کچھ فیملیوں کو پتہ تھا، ان کے علاوہ احمدیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ آپس میں احمدی فیملیز ملتے ہوتے تھے، تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہی مل کے خوش ہوتے تھے۔ پھر یہ کہ میں جو باقی پڑھائی تھی میں نے وہ کراچی میں کی، ابھی میرے اگزام نہیں ہوئے تھے، ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی۔ میری خالہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ والی بیٹی چاہیے۔ تو مطلب کہ میری خالہ تھی سگی، میری امی کی چھوٹی بہن تھی، تو انہوں نے مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں تو حیران ہو گئی جب میرا رشتہ منظور ہو گیا۔ میں حیران اس لیے ہو گئی کہ ہم تو احمدی ہیں اور یہ احمدی نہیں ہیں، ایسے کیسے ہو گیا؟ لیکن بہرحال میرا جو رشتہ ہے منظور کر لیا گیا، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ زاہدہ میم، بہت استقبال، ویلکم آپ کا کہ آپ نے اتنی تفصیل سے تمام باتیں بتائیں اور بہت ڈیٹیل سے بتائیں، اور کبھی کبھی میری آپ کی پرسنل پہ رابطہ ضرور رہتا تھا، بٹ وہ کیونکہ بہت ہی لیمیٹڈ بات چیت ہوتی تھی تو ٹو دا پوائنٹ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی سرل، سمپل اور نفیس انسان کے طور پہ خدا نے آپ کو پیدا کیا میم، کیونکہ سچی بات میں بھی بتاؤں، اپنے ایکسپیرینس کہہ لیجئے یا اپنا تجربہ کہہ لیجئے، کہ جب بھی کبھی پریکٹیکل لائف میں بھی لیڈیز سے بات چیت ہوئی یا گروپس کی دنیا میں بھی ہوئی یا کچھ بھی ہوئی، میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ شاید فرسٹ لیڈی ایسی ہیں کہ جنہوں نے بنا سوال کیے، بنا پوچھے اپنی ایج یا اپنی برتھ کا جو سال تھا وہ خود بتایا، اور یہ میرے لیے ایک حیران کن اور خوش کن بات تھی۔ شکریہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں جو چیزیں آدمی فیس کرتا ہے تو اس کا نقشہ سا کھنچ جاتا ہے، پوری لائف اس کے ساتھ وہ یادیں چلتی ہیں۔ آپ نے جو ان دنگا فسادات کی بات کی جو آپ نے خود فیس کیے، کہ گھروں کو آگ لگانے والی بات اور سب کچھ باتیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت دردناک وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب کہ اس میں انوالو وہی لوگ ہوں کہ یہاں اس طرح کے مسئلے ہیں کہ بھئی اپنے ہی لوگ آگ لگا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ جلا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں فیس کرنا، اور ایک صرف بلیف کی وجہ سے، اور ایک یہ بھی نئی بات نکل کے سامنے آئی آپ ہی کے زبانی، کہ آپ لوگ یعنی کہ احمدی لوگ مرزا صاحب کو مہدی تو مانتے تھے بٹ نبی نہیں مانتے تھے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں انسان کو چھپانا چاہیے، جو بھی حقیقت ہو وہ انسان کو بتا دینی چاہیے نا۔ میں اس لیے کبھی میں نے فیک آئی ڈی بھی کسی بھی چیز میں فیک آئی ڈی نہیں بنائی۔ زاہدہ میم، آپ نے کمنٹ تو کیا بٹ تھوڑا سا ادھورا سا کیا، کہ آپ نے دیکھا ہوا تھا وہ تھرڈ خلیفہ جی تھے یا فورتھ خلیفہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کیونکہ میں ان کو ناموں سے زیادہ نہیں جانتا کہ کون سے تھے، تو جب آپ نے ان کو دیکھ رکھا تھا اور آپ نے پتہ چلا کہ 20-22 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو حیرانی ہوئی، حیران کن یہ مسئلہ تھا، تو آخر آپ کے دل میں فیلنگ کیا آئی تھی، اور جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو کیا فیلنگ آئی تھی میم؟ جی مجھے یاد ہے اچھی طرح، بچپن میں ہم نے یہی اپنے پیرنٹس سے سنا تھا کہ وہ امام مہدی ہیں، نبی کی بات کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ زندگی کے کون سے حصے میں پتہ چلا مجھے کہ وہ نبی بھی ہیں، یہ مجھے نہیں یاد، شاید جرمنی میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی بھی ہیں۔ زاہدہ میم، ماشاءاللہ آپ کافی میچورٹی پہ آ چکی ہیں، کافی نالج ہے آپ کو۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر بیوی بن گئی ایک نبی کی تو وہ اب شادی نہیں کر سکتی، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیواؤں کا سہارا دیا کرو، بیواؤں کی شادیاں کرا کرو، اور ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی حالت میں آئی، رسول اسلام صاحب نے جتنی بھی شادی کی تھی تو وہ ان کو بیوہ چھوڑ کے گئے، اور یہ پابندی لگا کے گئے کہ جی اب وہ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ کم سے کم ایج کی ہے چاہے زیادہ سے زیادہ ایج کی تھی، تو انہیں بے سہارا رہنا پڑے گا، اور مذہب اسلام کی اس رو کی یا اس رولنگ کی کھلے عام خلاف ورزی کی جائے گی کہ بیوہ عورتوں کی شادیاں کر دیا کرو۔
تو یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ایک دم تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، بھائی رسول اسلام صاحب نے تو جو یہ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کا حکم تھا کہ عورتوں کو ایسے ہی چھوڑنا ہے بے سہارا۔ چلیے بھائی ہم یہ مان لیں کہ رسول صاحب نے کیا، رسول صاحب کی بیگمات کے لیے کیا، بٹ یہ جو خلیفہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ خلیفہ لوگ جو پہلے آئے تھے خلافت راشدہ کی جاتی ہے، ان کی تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے میری جانکاری میں کہ انہوں نے اپنی بیویوں پہ پابندی لگائی ہو کہ اگر وہ بیوہ چھوڑ جائیں گے تو انہیں شادی نہیں کرنی۔ تو آخر یہ کون سے قانون کا استعمال کر رہے ہیں کہ چاہے یہ 20 سال کی لڑکی سے شادی کریں، چاہے زیادہ ایج کی ہے، کہ اس کو بیوہ رہنا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ 72-75 سال کے آدمی سے شادی کی، اسے کیا حاصل؟ میں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں، مطلب میٹریمینیل لائف میں یہ کیا مسئلہ ہوا؟ دوسرے آپ اس کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں تو ایک کنڈیشن لگا کے جا رہے ہیں کہ وہ بیوہ رہے گی۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے پرسنل خیالات کیا ہیں پلیز بتائیں، بیکاز آپ احمدیز بھی رہ چکی ہیں، احمدیز پیدائش بھی لے چکی ہیں، اور اب آج ان کے بارے میں آپ غلط بھی سوچتی ہیں یعنی کہ حقیقت۔ تو پلیز یہ بتائیں، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں میم، شکریہ۔ جی بالکل، یہ میں نے ان میں سنا ہے جماعت احمدیہ کے اندر کہ خلیفہ کی بیوی کی اس لیے شادی نہیں کی جاتی کہ وہ خلیفہ کی عزت ہوتی ہے، وہ جب کسی دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ ساری خلیفہ کی جو پہلے والے خلیفہ کی ہے وہ ساری باتیں دوسرے سے ڈسکس کرے گی، جس سے اس کی دوبارہ شادی ہوگی، تو اس وجہ سے اس کی شادی دوسری نہیں کی جاتی۔ یہ کویسچن ہوا تھا ہمارے اجلاس میں ایک دفعہ، تو مجھے یہ جواب ملا تھا۔ نہیں، قانون کوئی نہیں ہے، ان کے سب بنائے ہوئے قانون خود ہے۔ یہ تو نیکسٹ ٹائم جب میں بات کروں گی تو میں بتاؤں گی کہ ان کے سارے قانون جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام کا تو اس میں عنصر بھی نہیں ہے کوئی۔ زاہدہ میم آپ نے کافی وقت ہو گیا، اصل میں بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائیں، انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اور ایک نائس اور مجھے امپورٹنٹ پوائنٹ ملا کہ احمدی جماعت نظام کے ممبر سے یہ بات پوچھی ضرور جائے گی کہ چلیے اگر پروفٹ اسلام صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، یا یہ کہ قرآن شریف کی آیت آ ہی گئی تھی اس کزن کی بات سن کر کہ میں شادی کر لوں گا عائشہ جی سے اگر یہ بیوہ ہو گئی، آسمان تھرا گیا تھا، لرز گیا تھا، اور آسمان نے ایک آیت اتار دی تھی کہ ان کی بیگمات شادی نہیں کریں گی، اب وہ امت کی مائیں ہو گئی ہیں۔ چلیے وہ تو نبی تھے، تو کیا یہ خلفاء لوگ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، نبوت کے درجے پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں، جو یہ اپنی بیویوں کو بے سہارا چھوڑ کے جاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں طرح طرح کی؟ اس کی اوتھینٹک وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ احمدی جماعت ممبرز نظام کی طرف یہ کوشچن ڈیو رہا۔ آپ تشریف لائیں، بات چیت میں حصہ لیا، جانکاری دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ خلیفہ کی بیوہ ہے، اگر وہ نارمل کسی انسان کی بیوہ ہوتی تو اس کی شادی ہو جاتی، لیکن خلیفہ کی بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری شادی نہیں کرنے کی اجازت دیتے، تاکہ وہ جو بھی خلیفہ کے چھپے ہوئے راز ہیں یا جو بھی خلیفہ کی باتیں ہیں جو کہ اس کی بیوی جان سکتی ہے صرف، وہ کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے۔ جی بالکل، یہ نبی کے برابر سمجھتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے، حالانکہ یہ کسی خلیفہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں سنی آج تک، یہ جماعت احمدیہ کا خاص ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ زاہدہ میم، بھائی یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ آج اگر ایک عورت مرد کا نکاح ہوا ہے تو ایک دوسرے کو حلال بھی ہیں، تمام جائز باتیں وہ کریں گے، ایک دوسرے سے تمام باتیں شیئر کریں گے۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی تو یعنی کہ کوئی انہوں نے رشتہ خود تو نہیں توڑا، قدرت کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، عدت گزاری، ناؤ شی از نارمل، شی از فری ٹو گیٹ میریڈ، اب ان کی شادی ہو گئی تو باقاعدہ اس شوہر سے بھی وہی رشتہ ہوا، جائز رشتہ ہوا، حلالی رشتہ ہوا۔ اگر وہ باتیں شیئر کر رہے ہیں تو ہو کیا گیا اس میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گہرے راز پنہا ہوتے ہوں گے کہ بھائی پارٹ آؤٹ نہ ہے، لیکن ان کی جائز وجہ تو ان کو بتانی ہی چاہیے، کیونکہ آفٹر آل ٹرو اسلام، سچا اسلام انہی کے پاس ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ کوشچن کیے جائیں گے، بہت شکریہ۔ آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ستی جیسی ایک قسم ہے؟ ستی میں تو وہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے مر جاتی ہے، اس کو ساری زندگی تو نہیں سہنا پڑتا، تو اس کو تو ساری زندگی کے لیے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے کہ وہ شادی کے بغیر رہے، اور شادی کے بغیر رہے گی تو وہ کہیں غلط تعلق بھی قائم کر سکتی ہے۔ یہ چیز تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جماعت احمدیہ میں وہ ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے، تو یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا۔ بہت شکریہ زاہدہ میم، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر رکھیں گے، آپ سے ڈسکس کر کے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔